بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکابرین فرماتے ہیں جو شخص بھی 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کرے گا، صرف ایک بار پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کا نصیب کھول دیں گے، اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، اگر آپ لوگ رمضان المبارک میں جمعرات کے دن صرف یہ ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، انشاءاللہ آپ لوگ 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا پھر جب آپ کو وقت ملتا ہے صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں۔ جو صبح پڑھے گا شام تک اس کے معاملات میں آسانیاں ہو جائیں گی، جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دیں گے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس عظمتوں والے مہینے میں ہر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ اس خاص وظیفے کو اس خاص دن اور خاص مقصد کے لیے پڑھے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان کے 17ویں روزے یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں آپ کے حوالے کروں گی۔ جو شخص بھی یہ خاص اور شرطیہ وظیفہ پڑھے گا اس کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ خاص عمل اتنا مجرب عمل ہے کہ جس نے بھی اسے پڑھا ہے اللہ پاک کے حکم سے اس کے سارے کام ہو گئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دیا جائے گا۔ آج رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ اور جو بندہ ان تینوں عشروں کو پا لیتا ہے خوش قسمتی اس کی قدموں میں آ جاتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے، اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں کی برکتوں سے بھر نہ لے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنی خوش قسمتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ خوش قسمت انسان کو ہی آج کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں اللہ پاک جب نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اس طرح آسانیاں کرتا ہے، گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کر آپ لوگ رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن یہ خاص عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار کر کے دیکھیں۔ اگر گھر کا کوئی ایسا فرد جس کو پڑھنا نہیں آتا تو لہٰذا آپ لوگ اس کے لیے بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بھی چاہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف ایک تسبیح میرے کہنے کے مطابق کر لے۔ یہ تسبیح اللہ الصمد کی پڑھ لے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں مانگتا ہے، رب کی بے نیازی اپنے جلال میں آ جاتی ہے کہ رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یا سعودی عرب یا خواہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 17 رمضان المبارک یعنی جمعرات کا دن آئے تو سب سے پہلے آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا خاص وظیفہ کرنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک اچھی بات اس طرح سے سمجھانے کی میں پوری کوشش کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں یہ وظیفہ کتنا خاص ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جس شخص نے بھی اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے کیا ہے، اللہ پاک کی ذات نے اس کی بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمایا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ میں جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، جس طریقے اور ترتیب سے بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اسے ویسے ہی پڑھنا ہے۔
آپ یقین کریں بیٹھے بیٹھے آپ کو رب کی غیبی مدد محسوس ہوگی۔ وظیفہ کرتے ہی آپ کو اشارہ مل جائے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود بھیج سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو آپ نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ یا رحمان رب کریم کی وہ صفت ہے جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے اے رحمان، اے کریم رب مجھ پر رحم فرما، تو مجھ پر رحم فرما، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرا رب رحم فرماتا ہے اور پوچھتا ہے بتا بندے تو کیا مانگتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا رحمان پڑھتا ہے، رمضان کے ببرکت والے عظمت والے مہینے میں بخشش کے عشرے میں اگر وہ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھتا ہے یا رحمان پڑھتا ہے تو غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رب مجھے عطا کرے گا، میرا رب مجھے دے گا۔ آپ کی ان جائز حاجتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یا رحمان کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تمام مشکلات کا حل 11 بار پڑھنے سے ہو جائے گا۔ اللہ پاک بند قسمت کے تالے کھول دے گا، اللہ پاک غیبی اسباب پیدا فرمائے گا۔ یا رحمان کو 11 بار پڑھتے ہی دوسرے نمبر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ لوگ مانگ رب سے ہوں، یہ مت سوچے کہ میری اوقات نہیں، اپنے رب کی عظمت دیکھیں۔ رب کی عظمت کیا ہے؟ رب دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ شانوں والا رب ہے۔ جو بندہ سوچتا ہے کہ میری کیا اوقات میں رب سے مانگوں، او بھائی تو نے مانگنا اللہ سے ہے۔ اور رب کی عظمت دیکھ، یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کا مقام بلند ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جب آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے، آپ روزے سے ہوں گے، افطاری کے وقت آپ لوگ افطاری کا انتظار کر رہے ہوں گے، حالانکہ دسترخوان پر صرف 5-10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے، پھر بھی آپ دسترخوان پر بیٹھے کھانا نہیں کھا رہے، بلکہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذان ہوگی، کب اللہ کی منادی کرائی جائے گی اور پھر میں افطاری کروں گا۔ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ پاک کی صفات ہے۔ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا۔ آپ اللہ الصمد کو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھیں۔ یہ وظیفہ 100% گارنٹی سے کام کرتا ہے۔ بس آپ نے افطاری سے پہلے کرنا ہے 17
روزے کو پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں، یقین کریں بہت فائدہ ہوگا، آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے وہ یا رحمان کا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سب بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور اس عمل کو کب کرنا ہے۔ افطاری کے وقت تک اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نیت اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے اور پھر کمالات دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات احتیاط کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو کرنے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لیں، رو رو کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی منگوا لیں، اس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ آپ روزانہ کا 300 سے 400 مرتبہ بھی استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کے اندر اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کی ساری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی۔ افطاری کے وقت اس عمل کو کرنا ہے، نیت اپنی ذہن میں رکھ کے کہ کیا نیت ہے، اور اسی نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور پھر کمالات دیکھیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ اب جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔